آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے اسٹوڈنٹس پہ ممکنہ نفسیاتی اور ذہنی اثرات کے بارے میں، اور بطور حیثیت اساتذہ آپ ان کو کس طرح سے مدد دے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایز ٹیچرز آپ اپنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو کووڈ-19 کو پاکستان میں آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے اثرات آپ نے بچوں میں بھی دیکھے ہوں گے، اور میں پہلے یہ بتاتی چلوں کہ جتنے بھی بچے اثرات شو کر رہے ہیں یہ کوئی ذہنی بیماری کی نشاندہی نہیں کرتے، یہ بہت نیچرل اور نارمل ہیں۔ پینڈیمک پہلی دفعہ ہم ایکسپیرینس کریں تو جو بھی اسٹوڈنٹس ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ بھی بہت نیچرل اور نارمل ہے۔ عام جو آپ بچوں کے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے، اور ضروری نہیں کہ ہر بچے میں یہ تبدیلیاں موجود ہوں، جو عام آپ بچوں میں تبدیلیاں دیکھیں گے ان کو کھانے پینے کے مسائل دو چار ہوں گے، نیند کے مسائل ہو رہے ہوں گے، بچوں سے روٹین اپنی نہیں رکھی جا رہی ہوگی، بچے ہو سکتا ہے تھوڑے سے چڑچڑاپن محسوس کریں ہوں، اداس ہوں کیونکہ ان کی اپنے دوستوں سے اس طرح سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ریسٹرکشنز کیوں اتنی زیادہ لگائی جا رہی ہیں، کب وہ جا کے باہر کھیل سکتے ہیں، کس طرح سے وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے لوڈ ونس کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ان کو بہت ساری فکریں بھی ہوں، ان کے اپنے خاندان میں کوئی موت واقعہ ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، یا پھر کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ خوفزدہ بھی محسوس کرتے ہوں، اور ان کے دل میں یہ بھی خوف ہو کہ ان کا خیال کون رکھے گا۔ ایک فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹی ہے، کچھ بچے جو بڑے بچے ہیں ان کے ایگزامز کے رزلٹس آنے تھے، آگے انہوں نے پڑھنے جانا تھا، آن لائن پڑھائی اگر اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے آپ کو ان کے اندر ممکنہ اثرات نظر آئیں گے۔ بچوں کو اس ٹائم پہ ڈسپلن کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوگا، ٹیچرز کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی، کیونکہ وہ اس طرح سے روٹین کو فالو کرنا مشکل اس میں ان کو پیش آئے گی۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس روم کو، چاہے وہ آن لائن ہے اور پھر ان پرسن شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کے لیے کس طرح سے ذہنی طور پر سیف بنا سکتے ہیں اور ان کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بات کر سکیں اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھتے جائیں۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کچھ ٹائم اپنے دن میں یا پھر آپ پورے ہفتے میں کوئی ایسا ٹائم ضرور رکھیں جس میں اسٹوڈنٹس کے پاس یہ موقع ہو کہ وہ اپنی کچھ احساسات اور کیفیات پر بات کر سکیں۔ ہم یہ بھی تجویز دیتے ہیں کہ آپ کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک فیلنگس چیک کر لیں کہ بچے کیسا فیل کر رہے ہیں، ایک گو اراؤنڈ میں وہ آپ کو بتا دیں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ان کے بہت سارے سوال ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کوئی ان کے مفروضے ہیں، جب آپ ان کو سنیں گے تو پھر آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اور ہر بات کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی ایج کے مطابق ہو، اور سب سے پہلے آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے مسئلہ رکھیں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اتنی ہیلپ فل نہیں ہوتی، وہ بلنگ کے زمرے میں آتی ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، اور اگر اس طرح سے ہماری کلاس میں ہو رہا ہے اس سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں بجائے کہنے کہ نو بلنگ ان دا کلاس، نو ٹاکنگ، نو میکنگ فن، سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے ان کو سمجھنا کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو مشکل ہوتا ہے کہ ہم یہ بات ان سے کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اصول و ضوابط جو ہیں وہ آپ ان کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز اہم ہے کہ ہم بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں جو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسکنسیپشنز ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں تو بطور حیثیت ٹیچرز آپ اس کو بھی ریزالو کریں۔ ایک اور چیز کا جو ہمیں کلاس رومز میں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں سے، آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو کووڈ-19 سے انفیکشن ہوئی ہو، ان کے گھر والوں میں سے کسی کو انفیکشن ہوئی ہو، ہم کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، کتنا ان کو ایکیوز کرتے ہیں جن کو ہو جاتا ہے، بلیم کرتے ہیں، کوئی تعصبانہ رویہ دکھاتے ہیں، اس چیز کو ہم نے خاص واچ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز بچوں کو، بڑوں کو، کسی کو مدد نہیں دیتی، بلکہ اس کی وجہ سے لوگ ڈر کے پھر کووڈ-19 پہ بات بھی نہیں کرتے۔ اسکول شروع ہوتے ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ ایک دو تین دن جو ہے وہ آپ فلیکسیبل رکھیں، جس میں بچوں کو موقع دیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹوڈنٹ سے مل لیں، آپ سے بات کر سکیں۔ کلاس میں کچھ ایسی ایک آدھ پیریڈ رکھیں جس سے بچے صرف بات کریں کہ پچھلے 5 ماہ انہوں نے کیسے گزارے، کون سی چیزیں ان کے لیے اچھی گئیں، کون سی چیزیں ان کے لیے مشکل تھیں، ان کو کن چیزوں سے
खुशी हुई, किन चीज़ों पे उनको गम हुआ, गुस्सा आया, ये सारा कुछ करने से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जिनके ख़ास ऐसे हालात रहे जो कि मुश्किल थे, कोई लॉसेस थे उनकी ज़िंदगी में, कोई और चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में चल रहे थे। अब अगर आप जब ये जानते हैं तो फिर आपको पता होगा कि लर्निंग में अगर इनके प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उनको कैसे कैटर कर सकते हैं। इस तरह से जब आप बच्चों से बात करेंगे तो वो ख़ुद फिर अपनी नए कोविड-19 के एसओपीज़ को किस तरह से लेके चलना है, क्या असूल बनाने हैं, वो भी फिर एक फ्रेंडली तरीके से एज अप्रोप्रिएट मैनर में उनको आगे लेके चल सकेंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा खौफ देना, बहुत डराना, ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करना जैसे उनको ये डर हो कि अगर कोविड-19 उनको हो गया तो उसमें उन्हीं की गलती होगी, वो चीज़ें बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं होती। रियलिस्टिक रहें, बच्चों के फेयर्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें कहें कि हाँ मुझे समझ आ रही है कि आपको मुश्किल लग रहा है या आपको खौफ भी है, मगर हम ये चीज़ करेंगे अपनी हिफाजत करने के लिए, और हमें पता है कि अगर हम ये हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें तो हम इससे बचाव कर सकते हैं, मुमकिन है कि हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो उनमें एक तरह से उम्मीद, होप और पॉजिटिविटी भी उजागर करनी है, मगर साथ साथ उनके फेयर्स को जो है वो एक्नॉलेज भी करना है। उनको ये नहीं कहना कोई भी डरने की बात नहीं, उन्हें कहें हाँ डर लगता है, मगर अब हम मिल के देखते हैं कि हम कैसे रह सकते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। तो ये उनको होप भी देगा और एक उनको एक्शन पॉइंट्स भी देगा कि वो किस तरह से मिल के क्लास में, स्कूल में रह सकते हैं। यकीन इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि बच्चों को अगर कोई मुश्किलात हो रही हैं लर्निंग में, कोई इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो वो आपसे बात कर सकते हैं, और अगर आपके स्कूल में कोई काउंसलर, इमोशनल हेल्थ काउंसलर मौजूद हैं और आपको लगा कि बच्चों में कुछ ख़ास ऐसे मसाइल आ रहे हैं और उनकी ख़ुद भी ज़रूरत महसूस वो करें कि उन्हें किसी से बात करनी है, तो आप ज़रूर उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो रेफ़र करें। साथ साथ हम ये भी कहते जाएं कि यूँ तो बहुत सारे बच्चे स्कूल शुरू होंगे, कुछ वक्त के साथ वो एडजस्ट कर जाएंगे, मगर कुछ बच्चों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, और ये वो बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली आई है, कोई फौतगी हुई है, कहीं से वो मूव करके आए हैं, वो क्लास में नए हैं, उनकी कुछ ऐसे हालात रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, किसी पेरेंट की नौकरी चली गई है या फिर कोई और डिफ़िकल्ट लाइफ सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, वो किसी भी अपनी कास्ट की वजह से अक़लियतों में शामिल होते हैं, कोई उनको लर्निंग चैलेंजेस पहले के हैं, कोई डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका हमें ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये कमिंग बैक पीरियड उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, और उनको जितनी भी हम सपोर्ट कर सकें लर्निंग में, उनकी वेल बीइंग में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हुए मैं ये भी साथ कहती चलूँ कि हो सकता है कि जिन बच्चों में पहले से ही कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर वो ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरें, हो सकता है कि उनको थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, जिसके लिए आप ज़रूर अपने स्कूल से रब्ता करें, और आप आस्क द एक्सपर्ट पेज पे भी एब्सेक्स के हमसे रुजू कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी एज़ टीचर्स, असातिज़ा, आपका अपना ख्याल रखना और आपके ऊपर जो गुज़र रहा है उसको भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स की वेल बीइंग के ऊपर बहुत स्टूडेंट्स की वेल बीइंग डिपेंड करती है कि उनके जो टीचर्स हैं वो ख़ुद कैसे महसूस करें, वो ख़ुद अपना कैसे ख्याल रख रहे हैं, वो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और यकीनन ये पिछले 5-6 माह आपके लिए भी मुश्किल गुजरे हैं। आप में से कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग घर से स्टूडेंट्स को अप्रोच करें, कुछ लोग ऑलरेडी स्कूल जाके सपोर्ट करें। इसके अलावा आप ख़ुद, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है जिसमें आपने वही फेयर्स देखे होंगे जो और लोगों ने देखे हैं, अनसर्टनटी कि ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा, अपने लव्ड वंस के लिए जो है फ़िक्र होना, ख़ुद अपनी लाइफ के बारे में सोचना कि ये किधर जा रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना कि उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ गया, क्योंकि घर के काम का भी बोझ है, बच्चे भी लोगों के घर पे हैं, उनको भी पढ़ाना है। ये सारा कुछ जो है वो आपके लिए भी एक ज़हनी दबाव का बायस हो सकता है। हो सकता है आपके अपने स्पाउस, फैमिली मेम्बर्स की जॉब्स जो हैं वो गई हों और उसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेसेस भी बढ़ गए हों। तो ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज हम करते हैं और समझते हैं कि इनको समझना कि ये भी जो आप भी जो जिस कैफियत से गुजर रहे हो स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल है, नेचुरल है, और इसमें जितना आप अपना ख्याल रख सकोगे उतना ज़्यादा आप बेहतर फील भी करोगे और एज़ टीचर्स भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकोगे। कुछ चीज़ें जो हम आपको तजवीज़ करना चाहेंगे, सबसे पहली तो ये है कि हर इंसान का एक अपना नेचुरल कोपिंग इम्यूनिटी सिस्टम होता है, और उसको आप
اس کی نشاندہی کریں، اور اس کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب پہلے مشکلات آتی ہیں میری زندگی میں یا آئی تھیں تو میں نے کیا کیا جس نے مجھے مدد دی، وہ کون لوگ تھے جو کہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں جو میرے لیے رکاوٹ بنتی تھیں۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ پھر بہتر اس کے اوپر نمٹ سکیں گے کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہے۔ اگین ہر ایک ٹیچر کا ایک کوپنگ میکنزم نہیں ہوگا، ہر ایک کا اپنا ایک میکنزم ہوگا، مگر میں آپ کو انکریج یہ کر رہی ہوں کہ آپ خود اپنے اندر تلاش کیجئے کہ کیا چیز آپ کو مدد کرتی ہے، کیونکہ وہی آپ کے لیے سب سے ہیلپ فل ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں ساتھ ساتھ کچھ اور آپ کو جو چیزیں ہیں کہ اس موقع پہ اگر آپ اپنے آپ سے ذرا یہ ضرور سوچیں کہ آپ کی اپنے آپ سے توقعات کیا ہیں، کہیں آپ اپنے سے یا اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ اوور ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کانسٹنٹ اسٹریس میں ہوں۔ بڑی کسی نے خوب بات کہی کہ یہ پینڈیمک ہے جس میں ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ کس نے کتنی کتابیں پڑھ لیں، کس نے کتنے کورسز کر لیے اور کس نے کتنا کچھ سیکھ لیا۔ تو جس طرح آپ بہتر اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے اپنے آپ سے بہت توقعات لگائی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھیں کہ ان کو کم کرنے سے آپ کو کتنی مدد ملتی ہے۔ اگر آپ اس قسم کی شخصیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کانفلکٹ ہو تو آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے، آپ پیسو ہو جاتے ہیں یا پھر آپ بہت لڑ پڑتے ہیں، تو یہ دونوں رابطے کے طریقے جو ہیں وہ مدد نہیں دیتے۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح آپ اپنا رویہ متوازن رکھ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کری ہیں آپ کی ورک لائف میں، ٹیچنگ میں اور یا آپ کی پرسنل لائف میں، تو آپ کس طرح ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان مسائل کی طرف بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان کو ریزالو کر سکیں۔ اب بہت سارے مسائل اور پریشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ہم ان کو سالو بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ایک زندگی اپنی ایک تصویر بنائیں اور اپنی تصویر کے ارد گرد ایک دائرہ بنائیں۔ سمجھیں کہ یہ جو اندر کا دائرہ ہے یہ آپ کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے، یعنی کہ یہ اس میں وہ تمام دائرے میں چیزیں لکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ان پہ کنٹرول ہے۔ آپ کس طرح کسی سے بات کرتے ہو، آپ اپنے سٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہو، آپ اپنا خیال کس طرح رکھتے ہو، یہ ساری آپ کے کنٹرول میں۔ اور پھر ایک دائرہ باہر بنائیں اور وہ ساری چیزیں لکھیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ دوسرے لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس پینڈیمک کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، حکومت کیا کرتی ہے یا نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے جو آپ پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح اپنی زندگی کو اس وقت دیکھیں گے کہ کیا چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پھر آپ ان پہ کام کریں گے، اور جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو آپ اس وقت کے لیے تھوڑا لیٹ گو کر دیں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس پورے دورانیے سے نمٹ سکیں۔ ساتھ ہم یہ بھی کہتا چاہیں کہ جس طرح بچوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کہا کہ ایک روٹین ہونا ضروری ہے، ان کے لیے کوئی کھیل کود کے مواقع ہونے چاہیے ریلیکس کرنے کے، تو آپ کے لیے بھی ایز ٹیچر سوچیں کہ آپ اپنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، اپنی کیسے روٹین ترتیب دے سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی روٹین میں ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں جس میں آپ کچھ ورزش کر رہے ہیں یا پھر آپ کی کوئی ہابیز ہیں، پینٹنگ ہے، آرٹس ہے، آپ کو اسپریچویلٹی یا ریلیجن سے لگاؤ ہے، کس طرح آپ ان مختلف چیزوں سے اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو جو ہے ایکسپیرینسز ایڈ کر سکتے ہیں۔ سوشل سپورٹ، ہمارے فیملی ممبرز یا دوست ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اپنی سوشل سپورٹ کو سیکھ کیجئے، دیکھیں کہ آپ کس طرح سے ان سے مدد لے سکتے ہیں، اپنی کھانے پہ، نیند پہ اور اپنی ایکسرسائز پہ، ان تینوں چیزوں کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ نیند آپ کی صحیح نہیں جا رہی یا آپ کھانا پینا اس وقت سٹریس کی وجہ سے یا بالکل نہیں کھا رہے ہیں یا بہت کھا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اور بے چینی کی وجہ سے ایک طرح سے ایسی کیفیات ہوتی ہیں جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پیٹ میں مسائل رہتے ہیں، لگتا ہے سانس نہیں آ رہا، انگزائٹی جسے ہم کہتے ہیں، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انگزائٹی کافی کامنلی محسوس کرتے ہیں، ان کو ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنی باڈیلی سمٹمز کو کم کرنے کے لیے بریدنگ کے اوپر فوکس کریں۔ تو بریدنگ جو ہے وہ ہم جب اپنے گہرے سانس لیتے ہیں، اندر سانس لینا، اس کو روکنا اور پھر باہر منہ سے سانس کو نکالنا، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس سے ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ تجویز دیں گے بریدنگ ایکسرسائزز کے لیے کہ ان کو دن کے ایسے وقت میں کریں جب آپ
قدرے ریلیکسڈ ہو تاکہ آپ ایک دفعہ یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے. اور چاہے کوئی بھی ہنر سیکھنا ہو, کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہو, تو ہم جب اس کو دوبارہ بار بار دہراتے ہیں تو وہ پکی ہوتی ہے. اسی لیے بریدنگ ایکسرسائز بھی ایک دفعہ کرنے سے آپ کو نہیں آ جائے گی, آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ اس کا اثر دیکھیں گے. ہو سکتا ہے سب کے لیے یہ فائدہ مند نہ ہو, مگر جن لوگوں کو یہ فائدہ دیتی ہے تو میں ان کو یہ تجویز کروں گی کہ وہ گہرا سانس لیں ناک سے, ایک جگہ پہ ریلیکس بیٹھ کے 4 کی کاؤنٹ پہ سانس اندر لیں ناک سے, 7 کی کاؤنٹ پہ اس کو اندر ہولڈ کریں, اور 8 کی کاؤنٹ پہ اس کو منہ سے نکالیں. گہرا سانس اندر لیں 4 کی کاؤنٹ پہ, 7 کی کاؤنٹ پہ اس کو روکیں, اور 8 کی کاؤنٹ پہ منہ سے باہر نکالیں. اور آپ اس کو 4-5 دفعہ روز کر کے دیکھیے کہ یہ آپ کو کیا آپ کے باڈیلی سمٹمز کو ریلیکس کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آنکھیں بند کر کے جب آپ بریدنگ پہ فوکس کریں تو ساتھ آپ اپنے سوچ سکتے ہیں کسی ریلیکس جگہ پہ ہونا. اگر کسی کو نیچر پسند ہے, فارسٹ پسند ہے, سمندر کی لہریں جو ہے ان کو پسند ہے, تو آنکھیں بند کر کے ایسے ماحول کو سوچیں جو آپ کو مزید ریلیکس کرتا ہے. تو بریدنگ کے ساتھ آپ ایسی امیجنری اپنی امیجنیشن یوز کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں. یہ ساری تو کچھ چیزیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو یہ لگے کہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور بہت سارے لوگ ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم پینڈیمک کو آئے ہوئے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تو ہم نے خود بھی ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیا, ہمارا مائنڈ اینڈ باڈی نیچرلی سیکھ گیا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا. مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پہ جو اثرات ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے بلکہ خراب ہو گئے یا بالکل ویسے کے ویسے ہیں, اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لاسز اور کوئی ایسے پرابلمز بھی نہیں آئے جن کی وجہ سے یہ اثرات ورسن ہوئے ہیں, تو پھر ہم آپ کو ضرور سجیسٹ کریں گے کہ آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں اور آپ مدد لیں. اگر آپ کو کسی ایسے پروفیشنل کا نہ پتہ ہو تو ہمارے آسک دی ایکسپرٹ پیج پہ, ویب پیج پہ لکھ کے بھی آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, اور ہم آپ کو اساتذہ کو گڈ لک وش کرتے ہیں اپنی اسکولز ری اوپن ہونے کے لیے بھی. اور جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ اپنا خیال رکھیں گے اتنا ہی آپ بہتر رول ماڈل ہوں گے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. شکریہ.